بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے آج کے تازہ ترین 3 بیانات نے بیک وقت پاکستان کے تمام خونے لبرلز، پاکستان کے تمام لفافی صحافی اور پاکستان کی تمام اپوزیشن کے بیانیے کو دفن کر دیا ہے۔ وہ بیانیہ جو عمران خان کے خلاف بنایا جا رہا تھا پچھلے 2 سال سے، آج عمران خان صاحب کے 3 بیانات نے وہ بیانیہ، جس طرح شاید مسعود صاحب کہتے ہیں کہ زبردوز کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ بیانات کیا ہیں، ان کی ضرورت پرائم منسٹر کو وہ کہنے کی پیش کیوں آئی، اور اس کے کیا اثرات اسلام آباد کے اندر مرتب ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج ایک بیان دیا ہے، جو بہت امپورٹنٹ بیان ہے اور بڑا جرأت مندانہ بیان ہے، جس کے لیے بڑی جرأت کی اور سٹینڈنگ کی آپ کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ نے اس طرح کا بیان دینا ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو کوئی ماتحت یہ کال کرے اور رات گئے آپ کو کہے کہ استعفیٰ دیں، تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ کسی کی یہ جرأت نہیں ہے، میرے سب آرڈینیٹ کی، میرے انڈر کام کرنے والی پاکستان میں کسی کی یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر سے استعفیٰ طلب کرے۔ تو یہ اس وقت میں جب پرائم منسٹر عمران خان کو یہ کہا جاتا ہو کہ وہ سلیکٹڈ ہیں، فوج ان کو لے کر آئی ہے، اور پھر ایک بھگوڑے گوال منڈیلے کے آج کل ایک بیانات مسلسل ایک سیریز چل رہی ہے کہ جی 2014 میں مجھ سے جنرل ظہیر الاسلام جو DGISI تھے اس وقت، انہوں نے کال کی اور انہوں نے کہا کہ تم استعفیٰ دو ورنہ مارشل لا لگا دیں گے۔ اب آپ حال دیکھیں، یعنی اگر آپ نے اندازہ لگانا ہو اس ملک کے شیر کے نشان پر الیکشن لڑنے والے بھگوڑوں کا، کاغذی شیروں کا، تو پھر یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان کو اس وقت کے جو چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہیں، پرائم منسٹر، اس کو DGISI کہہ رہے ہیں، اگر سچ مان لیں، پہلے تو یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، یہ 2 نمبری ہے، سازش ہے، اور یہ فیس سیونگ ہے ایک طرح سے، یعنی فوج کو بدنام کرنے کی ایک کوشش بھی ہے۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم سب کو شہر اقتدار میں پتہ ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ نواز شریف جو پہلے جھوٹ میں مشہور ہیں، جو بزدلی میں مشہور ہیں، جو پاکستان میں لوگوں کو خریدنے میں مشہور ہیں، یہ ان کا ایک نیا جھوٹ ہے جو کھل کر سامنے آیا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ظہیر الاسلام نے کہا استعفیٰ دو۔ بھائی آپ اس وقت پرائم منسٹر تھے، آپ پریس کانفرنس کرتے، آپ میٹنگ بلاتے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، اور آپ فیڈرل کیبنٹ کے اندر بلاتے اور ان کا سوال جواب کرتے کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی ہے مجھ سے استعفیٰ طلب کرنے کی، لیکن آپ بھیگی بلی بن کر بقول آپ کے آپ چپ کر کے بیٹھے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اگر ان کی شکایت کروں، ان کی باز پرس کروں، ان سے کوئی بات کروں، تو کہیں ایسا نہ ہو میری گردن کے نیچے جیسے مشرف نے لگا کر چلتا کیا تھا اس طرح مجھے چلتا کریں۔ اور پیچھے جب وہ کہتے تھے نا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نواز شریف کہتا جب میں نے مڑ کے دیکھا اکتوبر 1999 میں، تو پیچھے ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ آپ کو خطرہ تھا۔ آپ کی بات اگر ہم سچ بھی مان لیں ایک لمحے کے لیے، تو آپ اس وقت نہیں بولے، اب پھر 6 سال بعد آپ بول رہے ہیں، اور تب بول رہے ہیں جب بوٹ چاٹنے کے بعد، تسمے باندھنے کے بعد آپ کو NRO نہیں ملا، آپ کو اور آپ کے بچوں کو، بگڑوں کو، تو پھر اب آپ کو انقلابی اندر کا ایک یاد آ گیا، جو 2017 میں بھی ہم نے انقلابی دیکھا تھا، یہ والا جب یہ اسلام آباد سے بذریعہ GT روڈ لاہور تک گیا تھا، اور اس کے بعد انقلاب سارا کا سارا بہہ گیا تھا۔ لہٰذا آج پرائم منسٹر عمران خان کا جو پہلا بیان تھا وہ یہ تھا کہ کسی کی جرأت نہیں کہ وہ میرا استعفیٰ طلب کرے، میں الٹا اس کا استعفیٰ لے کر اس کو نوکری سے نکال دوں گا جو میرا استعفیٰ طلب کرے گا۔ تو یہ ہے وہ اصل انقلاب اور اصل تبدیلی۔ دوسرا جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا بیان ہے، جو قابل ستائش ہے، قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ اقتدار چھوڑ دوں گا، NRO نہیں دوں گا۔ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک دفعہ پھر اس بیان کے ساتھ ملا کر اگر آپ دیکھیں جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، یہ والا جو بیان ہے، اس کی امپورٹنس آپ کو زیادہ نظر آتی ہے، اور آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جتنے پرسکون، جتنے پر اعتماد اور جتنے پیشنیٹ پہلے دن سے تھے NRO کے حوالے سے، اتنے ہی پیشنیٹ اور پرسکون وہ آج بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا اقتدار چھوڑ دوں گا۔ اور جب ہماری ملاقات بھی ان سے ہوئی، اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے انٹریکشنز سامنے آتے ہیں، تو پرائم منسٹر یہی کہتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے سب سے قیمتی اس کی زندگی ہوتی ہے، مجھ سے اگر میری یہ زندگی بھی چھین لی جائے تو میں کبھی بھی ان چوروں کو اور ان ڈاکوؤں کو، ان لٹیروں کو کبھی معافی نہیں دوں گا، کیونکہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مدینۃ المنورہ میں کھڑے ہو کر میں نے اللہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بننے والے ملک کو جن لوگوں نے لوٹا ہے،
اگر مجھے عمران خان کو موقع ملا تو میں ان سب لوگوں کے پیٹ پھاڑ کر اس ملک کا لوٹا گیا پیسہ واپس نکالوں گا. لہٰذا خان صاحب کہتے ہیں یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے, آؤٹ آف ڈیبیٹ ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ کوئی مجھ سے سوال کرے. یہ سوال بھی نہیں ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ مجھ پر میری قوم کا 2.25 کروڑ ووٹرز کا 1.70 کروڑ ووٹرز نے پرائم منسٹر عمران خان کو ووٹ کیا, سلیکٹ کیا. تو وہ یہ کہتے ہیں, وہ ان 2.25 کروڑ ووٹرز کے سلیکٹڈ پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ کبھی بھی یہ امید نہ رکھیں یا کبھی بھی آپ یہ گمان بھی نہ کریں کہ میں شریفوں, زرداریوں یا فضل الرحمان یا اس ملک میں جن لوگوں نے کرپشن کی ہے, اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے, اس ملک کے نوجوانوں کے فیوچر تباہ کیے ہیں, میں ان کی جان چھوڑ دوں گا اور ان کو معاف کر دوں گا, ان کو ادھر ہو دوں گا. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ جو تیسرا اہم ترین پوائنٹ ہے جو پرائم منسٹر نے آج بیان کی ہے وہ فوج کے حوالے سے. انہوں نے کہا فوج اب بدل چکی ہے, فوج کا وہ کنڈکٹ نہیں ہے, وہ رویہ نہیں ہے, وہ بیہیو نہیں ہے جو پہلے ہوتا رہا ہے. یعنی جب مارشل آرٹس لگتے تھے تو ظاہر ہے وہ فوج کا ایک مس کنڈکٹ تھا اور غداری ہے اب تو آئین کے ساتھ جب آپ مارشل آرٹ لگاتے ہیں. تو پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ فوج کا کام ملک چلانا نہیں ہے, اپنا ادارہ چلانا فوج کا کام ہے. لہٰذا یہ جو 3 بیانات ہیں یہ اصل جو سول سپریمیسی کی اگر آپ بات کریں, اس ملک میں سول اداروں کی, اس ملک میں منتخب حکومتوں کی طاقت کی بات کریں, پرائم منسٹرشپ کی طاقت کی بات کریں, تو یہ ہے وہ اصل سول سپریمیسی جس کی بات ہمیشہ ہمارا آئین کرتا ہے اور جس کی ہم خواہش کرتے ہیں ہم سارے بطور پاکستانی کہ ہر کوئی اپنے لمٹ میں رہ کر اپنے ادارے کے تحت کام کرے اور منتخب حکومتوں کو بھی ان کا کام کرنے دیا جائے. لہٰذا یہ اصلی اور نسلی سول سپریمیسی ہے, آپ نے دیکھ لینی ہے جو پرائم منسٹر نے بتایا. اور اس کے علاوہ اب یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ عوام کا سلیکٹڈ پرائم منسٹر انتہائی پر اعتماد ہے, انتہائی جو ہے مطمئن نظر آتا ہے اور وہ اپنی اس بات پر قائم ہے جو پہلے دن سے اس نے کہی تھی. جب پرائم منسٹرشپ کا حلف لیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں ان چوروں لٹیروں کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. تو آج بھی وہ وہی بات کرتے نظر آتے ہیں اور یہ ہے وہ اصلی ووٹ کی عزت, 2.25 کروڑ ووٹرز کی ووٹ کی عزت, ان کی سلیکشن اور ان کی الیکشن کی جو عزت ہے وہ یہ ہے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آج انتہائی دبنگ اور بے باک انداز میں جو گفتگو کی ہے. تو یہ پرائم منسٹر عمران خان نے ووٹ کو عزت دی ہے. اور وہ جو بیانیہ انقلاب کا, سستے چے گویرا کا, سستی آن سان سوچی کا, گوال منڈیلا کا بیانیہ پورے 2 سال میں بنایا گیا ہمارے خونی لبرلز کی طرف سے, ہمارے آپ دیکھیں نا گل بخاری, آپ المیہ دیکھیں اس ملک میں اکثر نوٹ کرتا ہوں بینگ ڈیجیٹل میڈیا آبزرور, میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ گل بخاری جو بات کرتی ہیں وہ پھر پی ایم ایل این کا ڈیجیٹل میڈیا اس کو لے کر بات کرتا ہے. گل بخاری اگر احسن اقبال کے خلاف بات کریں تو پی ایم ایل این کا ڈیجیٹل میڈیا بھی احسن اقبال کے پیچھے لگ پڑتا ہے. گل بخاری اگر خواجہ آصف کے خلاف بیان دیں تو سارے خواجہ آصف کے خلاف لگ پڑتے ہیں. یعنی آپ المیہ چیک کریں کہ ملک کی ایک اور بھگوڑی, ایک خونی لبرل جو اپنے آپ کو بڑے یعنی براڈ مائنڈڈ کہتے ہیں اور ان کا ساری جو براڈ مائنڈڈ سوچ ہے وہ نواز شریف کے تلووں سے شروع ہوتی ہے اور بلاول کے تلووں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو عمران خان کے 3 بیانات تھے انہوں نے ان خونی لبرلز کو بھی بے نقاب کیا ہے اور ان کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دینے کا وہ پرائم منسٹر نے آج ووٹ کو عزت دی ہے. اور ان کا جو ایک اور بیانیہ تھا کہ نواز شریف بہت انقلابی ہو گیا ہے, حامد میر صاحب, غریدہ فاروقی, آسمہ شیرازی, ان کے نکال کے دیکھیں نا آپ, ٹویٹس نکال کے دیکھیں, ان کے کالمز دیکھیں, ان کے ٹاک شوز دیکھیں, تو یہ کہتے تھے نواز شریف بدل گیا. بھائی جان اب نواز شریف فوت ہو جائے گا کوٹ لکھپت کے اندر, واپس نہیں آئے گا. بھائی جان بھیک نہیں مانگے گا, وہ باہر نہیں آئے گا. وہ نہ صرف جیل سے باہر آیا بلکہ یہاں سے بھی جھوٹ بول کے بھاگ گیا. پرائم منسٹر نے آج اس حوالے سے بھی بات کی, ان سے پوچھا گیا کہ آپ نواز شریف کو واپس لا سکیں گے. انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹ بول کر اور اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ اس ملک سے بھاگے ہیں, فرار ہے, مفرور ہے, اشتہاری ہے. ہم اس کو ہر صورت واپس لائیں گے. تو یہ ہے وہ پاکستان, نیا پاکستان جس کی ہم سب نے امید کی تھی, جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا کہ جہاں پرائم منسٹرشپ اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ اپنے ملک کے اس ادارے کے بارے میں بات کر سکے گی جہاں پر بات کرنا ایسے ہے جیسے آپ کے پر جلنے کے برابر ہیں, آپ کو وہاں سے واپس آنا پڑتا ہے. اور اس سے پہلے ہی اتنا کاٹدار, اتنا واضح, اتنا مدلل اور اتنا مضبوط بیانات فوج کے حوالے سے, فوج کے کردار کے حوالے سے, فوج کی سیاست کے حوالے سے کسی نے نہیں دیا تھا. اور پرائم منسٹر عمران خان کا یہ کہنا
کہ اس ملک میں کسی ادارے سمیت کسی شخص میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اگر عمران خان کا استعفیٰ طلب کرے، جس کے 2.25 کروڑ ووٹرز ہیں، تو قوم کو، عمران خان کے ووٹرز کو، ووٹ کو عزت دینے کا یہ جو بیانیہ ہے جو آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ترتیب دیا ہے، یہ سب مبارک ہو۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسرا بیانیہ ہے اور دوسرے بیانیے بنانے والے بھگوڑے ہیں پاکستان کے اشتہاری ہیں، اب ان کی بھی ان کے غبارے سے بھی ہوا نکلنا شروع ہو گئی ہے اور تیزی سے وہ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اگر ہم شارٹلی 1 منٹ کے اندر بات کریں کہ نواز شریف کو یہ چابی جو اب نئی دی ہے یہ کس نے دی ہے، تو کچھ لوگ اس کے بارے میں یہ بھی کہہ رہے ہیں، اب وہ نہ ہوتا یہ ہے کہ سیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف، کہ جب آپ کو ایک طرف سے بیک لیش آتا ہے، آپ ایک چیز کرتے ہیں اور وہ نہیں ہوتی، تو پھر آپ اس کی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیم ایکسکیوزز آپ دیتے ہیں۔ تو نواز شریف نے جو ابھی دوبارہ 3 سال بعد، آپ کو یاد ہے نواز شریف جب جولائی 28 2017 کو نکالے گئے سپریم کورٹ کی طرف سے، تو اس کے بعد بھی انہوں نے اسی طرح کا ایک مارچ کیا تھا، پھر چپ آ گئی تھی 2 سال کی، 3 سال کی، اب وہ چپ انہوں نے دوبارہ توڑی ہے۔ تو ان 3 سالوں میں وہ کیا کر رہے تھے، وہ گیٹ نمبر 4 پر وہ، ان کے بچے، ان کے اہل خانہ، ان کے داماد، ان کے سمدھی، سارے کے سارے پورا ٹبر لے کر تمبو لگا کے بیٹھے ہوئے تھے گیٹ نمبر 4 پر، اور آوے ہی آوے، آوے ہی آوے، این آر او آوے کے نعرے لگا رہے تھے۔ لیکن وہ این آر او جب نہیں ملا تو اب اندر کا جو ان کا گوال منڈیلا ہے، چی گویرا ہے، سستا چی گویرا، اصل چی گویرا تو بہت عزت دار شخصیت تھی، تو اب وہ باہر آ گیا ہے اور وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے یہ خونی لبرل اور چند صحافی بھی یہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی ان کو فوج کی طرف سے اندر کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بیانیہ اس طرح سیٹ کریں قمر جاوید باجوہ کے خلاف۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر، آپ بھی سمجھتے ہیں، ظاہر ہے اتنی تو کامن سینس ہم سب میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو میں پھر بتا دیتا ہوں کہ جتنی یہاں پر سول اور وردی والی شخصیات ہیں، ہماری ان سے بات ہوتی ہے ان چیزوں کو کلیریفائی کرنے کے لیے، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ اندر بیٹھ کر جب کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے جس کی چیزیں باہر نہیں آتی، وہاں پر تو ایک گرما گرم ڈیبیٹ ہوتی ہے جب سارے لوگ ڈسکس کرتے ہیں کسی چیز کو، لیکن کسی جرنیل کی یہ جرت نہیں ہوتی اخلاقی طور پر بھی اور کبھی بھی کہ وہ اپنے سپہ سالار کے خلاف کبھی بھی اس طرح کی جرت کرے، اور اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے تو ملٹری انٹیلیجنس اور ISI اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح کی کوششیں کرتا رہے، وہ کالز کر کے لوگوں کو کہتا رہے کہ تم یہ بیانیہ بناؤ، تم یہ بیانیہ بناؤ، اور ملٹری انٹیلیجنس اور ISI سوئی رہے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایک دفعہ میں آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نواز شریف کر رہے ہیں وہ سلیم صافی، حامد میر، عاصمہ شیرازی اور غریدہ فاروقی کی شرارت ہے، وہ کسی جرنیل کی شرارت نہیں ہے۔ جرنیل حلف اٹھاتا ہے، اور جب وہ اتنا سیکنڈ لیفٹیننٹ سے ہو کر یہاں تک پہنچتا ہے تو ویسے اتنی گرومنگ ہو چکی ہوتی ہے کہ یہ چھوٹی موٹی جو سیٹیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر ان کا اختلاف اندر ادھر GHQ کے اندر تو ہو سکتا ہے، اپارا میں بیٹھے وہ اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وہ لندن بیٹھے کسی بھگوڑے کو قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ بیانیہ سیٹ کریں جنرل باجوہ کے خلاف۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آج کل پولن الرجی کا بڑا شدید قسم کا شکار ہوں اور بڑی طبیعت خراب رہتی ہے، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت تندرستی عطا فرمائے، آپ سب کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔